یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے نازل ہونے والی جو آیات ہیں وہ سورہ اقرا کی ہیں، جن آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور منصب رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سورہ مدثر عطا کر کے عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کی اس دین کی دعوت دیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ نبوت اور رسالت کا جو نچوڑ ہے اور جو اس کا مقصد ہے وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچانا، دوزخ سے بچا کے جنت کی طرف لے جانا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا یہ بنیادی مقصد ہے جو سارے نبی اس دنیا کے اندر آئے اور یہی مقصد لے کے آئے۔ سورہ مدثر کے شروع میں اس دعوت کا حکم دیا گیا اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو اگر نبوت کو مانو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے۔ نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعوت کا رنگیاں پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ آیات جو ہے یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور آج بھی وہی اصول چلا آ رہا ہے کہ جو شخص جو کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اس کا فائدہ یا نقصان خود اسے اٹھانا ہے۔ یہ وہ سبق ہے کہ اگر آج ہمیں یاد ہو جائے اور ہمیں یہ احساس ہو جائے اور اس کا عمل اگر اچھا ہوگا تو پھر اس کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور اگر اس کا عمل برا ہوا تو اس کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ ہر روز انسان اپنی اس زندگی کا سودا کرتا ہے اور اسے بیچتا ہے یا تو خیر کے لیے یا پھر اس کو آزاد کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی پکڑ سے چھڑا کے اپنے آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے یا پھر اسے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنا سودا کرتا ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے یا اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، یعنی یا تو دوزخ کی طرف برے اعمال کر کے اپنے آپ کو لے جاتا ہے یا پھر جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ ڈیلی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ہر روز انسان جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک اس کا ایک جہان ہے اور وہ روز اپنا سودا کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہوں۔ دوسروں کے معاملات، دوسروں کی باتیں، دوسروں کی فکر، سوچ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اصل انسان جو کچھ کر رہا ہے اسے ایک نہ ایک دن اچھا ہے یا برا ہے اس سے اس کا واسطہ پڑے گا۔ الا اصحاب الیمین، فرمایا سارے اپنے عمل کے پکڑے جائیں گے سوائے اصحاب الیمین۔ اصحاب الیمین کے بارے میں مفسرین کے مختلف بات ہے۔ ایک تو وہی اصحاب الیمین ہے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ دائیں جانے والے جنتوں کے اندر ہوں گے۔ اس آیت میں اس جگہ پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس آیت میں اصحاب الیمین کا ذکر ہے اس سے مراد مسلمانوں کی اولاد، یعنی مسلمانوں کے وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو گیا بلوغت سے پہلے، جن کے اعمال نہیں لکھے جاتے، وہ اس آیت کے اندر مراد ہے کہ اس لیے کہ ان کے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، وہ اپنے اعمال کے بس نہیں پکڑے جائیں گے، باقی سارے لوگ جو ہے وہ پکڑے جائیں گے۔ اس کے بعد مرحلہ ہے کہ وہ جنت کی طرف جاتے ہیں یا دوسری طرف جاتے ہیں۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اور جو ایک تفسیر یہ ہے کہ جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈال دیا۔ تو جو چار چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں اختصار کے ساتھ ذرا ان کے اوپر توجہ دی۔ پہلا جرم وہ اپنا یہ بیان کریں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے۔ نماز اللہ کی بندگی کا ایک مظہر ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بندگی کا ایک اظہار کرتا ہے، یعنی ہم اللہ کے لیے بھی مخلص نہیں۔ جو انسان اللہ کے لیے بھی مخلص نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی زندگی بیکار۔ فَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نہ ہم اللہ کے خیر خواہ تھے نہ اللہ کے بندوں کے خیر خواہ۔ انسان
انسانیت کی خدمت یا انسانیت کی تڑپ بھی ہمارے دل کے اندر ہے. یہ دونوں جذبے جو ہے اگر ان سے انسان خالی ہے تو پھر اس کی زندگی بیکار ہے. وہ اللہ کے لیے بھی مخلص نہیں ہے, بندوں کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے, اور بندوں کے فائدے کے لیے بھی وہ کچھ نہیں اس زندگی کے اندر کر سکتا, اللہ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر خالی اپنے نفس کے لیے جینا, یہ تو حیوان بھی جیتے. انسان جو ہے ایک مسلمان میں خصوص اس کی زندگی یہ بیکار ہے کہ وہ کھائے پیے اور اس سے آگے اس کی سوچ ہی نہ بڑھے. ایک مسلمان کی زندگی نہیں. وہ کیا کہیں گے کہ لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم نہ اللہ کے خیر کھاتے نہ بندوں کے خیر کھاتے, نہ ہم نے اللہ کے لیے کچھ کیا نہ بندوں کے لیے کچھ کیا. اور تیسرا ہمارا کام کیا تھا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, جدھر باطل دیکھا ہم اسی طرف لٹ پڑے. جدھر باطل دیکھا ہم نے, جہاں جھوٹ کی بات ہوئی, جہاں جو ہے وہ فضول بات ہوئی, وہاں ہم نے اپنا سارا وقت گنوا دیا. میں نے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستیوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ کمزور لوگ. وہ کمزور کیسے؟ یعنی عقائد اور نظریات کے اندر کہ ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے, کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے, کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, جدھر جس نے لگایا اس کے پیچھے چل پڑے. یہ سوچ جو ہے یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جائے. اور دوست کی یہ بتائیں گے کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ تھا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, جہاں گپ شپ جدھر کوئی لگا رہا ہوتا ہم لگ جائے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. یہ سچویشن جب کسی انسان کی ہو کہ نہ انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو نہ بندوں کے ساتھ مخلص ہو, اور انسان ہر باطل کے پیچھے چلتا رہے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان پھر اللہ کے دین کو بھی جھٹلا دے. پھر جزا اور سزا کا دن جو ہے اس کو جھٹلا دے. جو بندہ اللہ کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا, بندوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک جزا کا دن اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو وہ کہیں گے کہ ہم جزا کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے. حتی اتانا الیقین, زندگی گزر گئی 40, 50, 60 سال, یہ سوچ اور فکر ہی پیدا ہمیں نہیں ہوئی کہ ہم نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے, بندوں کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ سوچ اور فکر ہی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا کہ موت آ گئی, جھٹلاتے جھٹلاتے ہم جو ہے وہ قبر کے اندر پہنچے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس سورت کے آخر میں اس بات کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے جو رسالت کا آغاز تھا. یعنی رسالت اور نبوت کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کے لیے مخلص بنانا, لوگوں کے لیے مخلص بنانا, اور لوگوں کے اندر دوسروں کی خیرخواہی کا اور حق کی طرف اور تلاش کا جذبہ پیدا کرنا. یہ اصل نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد ہے. اگر کوئی شخص نبوت اور رسالت سے یہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا اور اس کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے تو وہ گویا کہ اپنے اعمال کے خود پکڑا جائے گا. اس لیے اسے جو ہے اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے, اور اس وقت سے پہلے کہ جب یہ زندگی کے سانس ختم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اس بات کے اوپر فوکس کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ محفوظ ہو رہا ہے, اور جو ہی آنکھیں بند ہوں گی ہمیں ہمارے اعمال کے پکڑ لیا جائے گا, اور پھر اس وقت تک ہم آگے نہیں جا سکیں گے جب تک ہمیں اس کا حساب نہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے, آسانیاں فرمائے, اور اپنی رحمت والا معاملہ فرما کے اللہ ہمیں اس زندگی کے اندر یہ شعور بخشے کہ ہم اپنی اس زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.